ویلکم بیک۔ سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وقار یونس کی پریس کانفرنس کی، جس میں آج انہوں نے کہا کہ ہم نے چیمپئنز کپ متعارف کروایا ہے، جس میں مختلف ٹیمیں بنیں گی، 5 ٹیمیں انہوں نے کہا کہ بنیں گی، 150 کے قریب اس میں پلیئرز ہوں گے اور ہر ٹیم کے ساتھ 10 لوگوں کا ایک سٹاف موجود ہوگا، اسی طرح سے ایک سابق پلیئر اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کیا پاکستان کرکٹ کو بہتر کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کرکٹ یہاں پر پہنچی کیسے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کو یہاں پر پہنچا رہے ہیں۔ خالد صاحب، یہ جو معاملہ ہے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں جو کچھ ہوتا رہا، گروپنگ ہوتی رہی ٹیم میں، اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹورنامنٹ سے پہلے ہی آپ نے ایک بیان بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ماحول ہے، جس طرح کی یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، تو اس سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس وقت پی سی بی کے لوگ کافی سیخ پا ہوئے، جی یہ کیا کہہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا پھر وہی ہوا کہ ایسے ہی نتائج آئے جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا۔ تو یہاں تک کون کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو پہنچایا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اس سارے معاملے کا حوالہ دیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک سابق چیئرمین جو ہے اور جس کا کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے، وہ محل نقوی صاحب کی عمر سے بھی زیادہ ہے، اس کے بارے میں اس قسم کا ایک بیان جاری کیا گیا کہ انہوں نے ٹیم کی حوصلہ شکنی کی ہے، یہ بیان دے کر، اور مزید کہا گیا کہ وہ شہرت کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں ہی بڑی قابل اعتراض باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ بہرحال میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فضول اور بیہودہ بیانوں کے بارے میں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جو باتیں میں نے کی تھیں وہ وقت نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اپنے سننے والوں کو آپ نے بتایا کہ وہ سب کچھ میں نے ٹھیک کہا تھا، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تھا، جس طرح کی تیاری ہو رہی تھی میں وہ دیکھ رہا تھا، جس طرح کی ان لوگوں کی اس معاملے پہ گرفت تھی وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ تو کہہ دینا ٹھیک ہوتا ہے، کہنا چاہیے، وارن کرنا چاہیے کہ جناب یہ صورت ہے، تو بجائے اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کے الٹا اس میں آپ دوسری طرف چل پڑے، تو یہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ اپنے سابق جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ خیال نہیں کیا، تو دیکھ لیں گے کہ ان کی اپنی جو عزت ہوگی وہ بھی وقت بتائے گا کہ کتنی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، اس کو لے کے چلیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ نے امریکہ میں جا کے ایک ایونٹ کرنا ہے اور آپ انگلینڈ میں چلے گئے ہیں جہاں کے ایک ویٹ سمر ہوتا ہے شروع کا اور سیمنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ جا کے انگلینڈ کے خلاف میچز کھیلنا شروع ہو جائے؟ اس طرح کی تیاریاں آپ نے کبھی ہوتی سنی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جتنی ٹیم جا رہی ہے اس سے زیادہ ساتھ اور فالتو بندے ساتھ چل پڑے ہوئے ہوں؟ کون سی چیز ہے جس کا ذکر کیا جائے اور شرم نہیں آئے گی سوچ کے کہ یہ کیا ہوتا رہا اور کون ذمہ دار ہے؟ کرکٹ بورڈ میں تو ہر چیز کی ذمہ داری چیئرمین اٹھاتا بھی ہے، قبول کرتا بھی ہے، اور اس کا پھر اس کو صلہ بھی ملتا ہے۔ یہاں تو بالکل ہی نئی سے نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ خالد صاحب، یہ حیران کن تو ہے نا اس لحاظ سے، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس پر بات بھی نہیں کرتا، سوال بھی نہیں اس طرح سے اٹھائے جاتے۔ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا، کوئی ایونٹ ٹیم ہارتی تھی ورلڈ کپ میں تو چیئرمین پی سی بی پر سوال اٹھایا جاتا تھا، کیپٹن پر سوال اٹھایا جاتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور چیئرمین پی سی بی خود فرنٹ فٹ پر آ کر وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہو پا، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ اتنے پاورفل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ پہلے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو چونکہ ان کے پاس عہدے بے شمار ہیں، جیسے وزارت داخلہ بھی، اور پھر وہ جو مقتدرہ ہے پاکستان کی اور اقتدار میں قوتیں جو ہیں یا فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے بھی قریب بتائے جاتے ہیں۔ تو ہماری قوم تو ہے ہی ایسی کہ جس سے بھی ذرا بھی خوف کھائے ڈرے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری اور بھی بات بھی ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں کیونکہ جانتا نہیں اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی وجہ ہے، لیکن وجوہات یا خوف ہوتا ہے یا لالچ ہوتا ہے یا ترغیب ہوتی ہے۔ اب آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ تلاش کریں کہ ان میں سے کون سی وجہ ہے جس سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا خالد صاحب، ایک اور اہم معاملہ ہے، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے، اور اس چیمپئنز ٹرافی میں اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ معاملہ ہے۔ ہر روز کوئی نئی سے نئی خبر آتی ہے اور اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کھیلنے آ جائے گا اور محسن نقوی اس میں کامیاب ہو جائیں گے بھارت کو لانے میں؟ میں کھلا لو ٹوک کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کئی انٹرویوز میں کہ بھارت پاکستان نہیں آئے گا. میں کہہ چکا ہوں اور کسی کو کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا, کوئی اس کے بارے میں کوشش نہیں کر رہا. اور میں نے یہ بھی تجویز کیا تھا کہ یہ معاملہ آئی سی سی کے سامنے اٹھایا جائے, لیکن وہاں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ بات کرے, وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے وہ لے آئے. وہ نہیں لے کے آ سکتے, آئی سی سی میں بھی اتنی جان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لابی کرنی پڑے گی, ملکوں کو اپنا ہم خیال بنانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. اب آپ دیکھیے ریکارڈ پہ بات ہے, اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ انہوں نے غلط بیان دے دیا تھا. لیکن خالد محمود صاحب, آپ سمجھتے ہیں جو ابھی آئی سی سی کا اجلاس ہوا ہے اس میں محسن نقوی نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ بھارت کے حوالے سے کہ بھارت پاکستان آئے, سارے کا سارا معاملہ صرف آئی سی سی پر ڈال دیا, جی وہ دیکھے؟ تو آئی سی سی کا تو رویہ ماضی میں بھی ایسے رہا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان میں ایونٹس ہوتے ہیں, ابھی ایشیا کپ تھا کچھ ماہ پہلے, اس میں بھی بھارت نے آنا تھا, لیکن پھر ہائیبرڈ ماڈل اسی وجہ سے آیا. تو پھر معاملہ آئی سی سی پر ڈال کر اپنے آپ کو پتلی گلی سے نکال لینا, یہی حل تھا اس کا؟ آپ مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ صورتحال سے باخبر نہیں ہیں. مجھے یقین ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جتنی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے اخبارات میں, میڈیا میں آیا ہے, اس میں کوئی ایک لفظ بھی اس موضوع پہ وہاں پہ نہیں بولا گیا پاکستان کی طرف سے رپورٹنگ کے مطابق. تو اگر یہ ہے تو مجھے بتائیے کہ آئی سی سی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ خواہ ایک اضافی ذمہ داری اپنے گلے میں ڈال دے. اگر کوئی ممبر جو کہ ایونٹ کروا رہا ہے وہ اس ایشو کو ایشو ہی نہیں بناتا تو کسی کو کیا مصیبت ہے اس کو ایشو بنائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک کی ان کی معاملات ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے, اس سے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا بھارت. اگر خالد صاحب ایسا ہوتا ہے, ابھی آپ سابق چیئرمین رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہائیبرڈ ماڈل کی طرف جائیں گے, کرے گا پاکستان ایک مرتبہ؟ اور پھر پاکستان کو کرنا کیا چاہیے آخر اگر وہ بھارت کہتا ہے ہم نہیں آئیں گے تو؟ دیکھیے, کرنا چاہیے کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی سے کچھ کام شروع کرنا چاہیے, لابی کرنی چاہیے, ایک ایک ملک کے پاس جا کے قائل کرنا چاہیے کہ اس طرح ایونٹس نہیں ہو سکتے, کرکٹ نہیں پھیل سکتی, پھر تو یہ سکڑ کے رہ جائے گی 2-3 ملکوں میں. کرنا تو یہ چاہیے. تو اگر وہ یہ بات نہیں کر رہے اور نہیں کریں گے, بظاہر یہی لگتا ہے, تو پھر ہمارا نہیں ہے فیصلہ کہ کرنا پاکستان نے کیا. پھر جو کرنا ہے وہ دوسروں نے کرنا ہے, وہ انڈیا ہی کرے گا. انڈیا جیسے چاہے گا وہ ڈکٹیٹ کرے گا, وہ کروا لے گا. جس ملک کو جہاں وہ چاہے گا کھیلنے کو وہ وہاں کھیلے گا. پھر تو انہوں نے کرنا ہے, پھر ہم نے تو, ہمارے کرنے کا وقت تو گزرتا جا رہا ہے. اچھا خالد محمود صاحب, ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے کافی عرصے سے وہ کیپٹن ہیں, تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے. 2 ایشیا کپ ان کی کپتانی میں پاکستان ہارا, نہیں جیت پایا. اسی طرح سے 3 T20 ورلڈ کپ, اسی طرح سے 1 ODI ورلڈ کپ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کو ابھی کپتان برقرار رکھنا چاہیے یا پھر ان کو کپتان نہیں رکھنا چاہیے, کوئی نیا کپتان ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کا؟ دیکھیے, یہ بڑی یعنی قابل غور چیز ہے. آپ نے درست کہا ہے کہ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان نے کوئی خاص کامیابیاں نہیں حاصل کی, بلکہ ناکامی زیادہ ہوئی ہے. تو اس پہ صورتحال پہ غور کر کے تبدیلی کرنے کی تو ضرورت ہے, لیکن تبدیلی کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے. اگلے بندے کو جس کو آپ نے ذمہ داری دینی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے, اس کو گروم کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم ایک سے اٹھائی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی, اس طرح نہیں چیزیں ہوتی. یہ ایک بڑا گریجول پروسیس ہوتا ہے, یہ بڑا ایک محنت طلب پروسیس ہوتا ہے. جس نے وہ ذمہ داری اٹھانی ہے اس کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے, اس کو اس رول کے لیے, کردار کے لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے. تو یہاں ایسی چیز ہی کوئی نہیں. تو اب آپ جس کو بھی جو بھی بنائیں گے, کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہوگا. تو خالد محمود صاحب, یہ تمام تر معاملات تو پھر اگر آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو پھر تو بابر اعظم کو ہی یہ برقرار رکھیں گے, کیونکہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے اور پاکستان کرکٹ ایسی چیز ہے جس سے پورے پاکستان کی عوام کی ایک وابستگی ہوتی ہے. تو کچھ سنجیدہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر پھر دوبارہ سے وہیں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے گا تو معاملات تو جوں کہ توں ہی رہیں گے. تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے؟ آج وزیر اعظم بھی خطاب کر رہے تھے, انہوں نے بھی
محسن نقوی صاحب کو کہا کہ جی آپ کرکٹ کو بہتر کریں اور اس کو اس مقام پر کھڑا کریں جہاں پر یہ پہلے تھی. اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف یہاں پر یہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اس مقام پر نہیں ہے جو اس کا مقام بنتا ہے. دیکھیے یعنی یہ تو چیز واضح ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی چیز واضح ہے کہ بابر اعظم جو ہے کوئی اچھے کپتان ثابت نہیں ہوئے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو میں نے جو عرض کیا وہ یہی ہے کہ اس کے لیے کرکٹ بورڈ کو ایک منصوبہ بندی کی ضرورت تھی. کرکٹ بورڈ کو اگلے بندے کا جو جس کو بھی بنانا تھا اس کو سامنے لانے کی ضرورت تھی. اس کی تربیت کی، ذہنی تربیت کی، اس کی حکمت عملی کے لحاظ سے تربیت کی ضرورت. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، مثلا آپ ایک گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، سوار ہے اور وہ گاڑی میں خرابی ہو رہی ہے اور آپ نے اگلی گاڑی کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ کے پاس کیا تدبیر ہے، کیا جا رہا ہے؟ وہی ہے کہ اسی گاڑی کو دھکے لگا کے چلتے رہے جو کہ یہ چل رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ. سابق چیئرمین پی سی بی محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ کے معاملات پر، چیئرمین پی سی بی کی پریس کانفرنس پر، اور ابھی جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.